انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستانی فوج نے بھارتی ایجنٹوں کی بینڈ بجا دی۔ پاک بھارت جنگ، پاکستان بڑی تباہی سے بچ گیا، نریندر مودی میدان میں آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستان اور بھارت اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے مودی سرکار کے ایجنٹوں کو بے نقاب کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا جو فیصلہ ہے پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ مودی سرکار کی پھر بے نقاب بھارت کی گلگت بلتستان میں شر انگیزیوں کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ راہ کے شواہد پاکستان کو مل چکے ہیں۔ بھارت کی گلگت بلتستان میں شر انگیزیاں سامنے آ گئیں۔ گلگت بلتستان کے جو مہدی شاہ رضوی نے پاکستان مخالف بیانیے کے لیے ہندوستان کے ہاتھوں استعمال ہونے کا اعتراف کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ہندوستان کے تمام مورے ایک ایک کر کے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ بھارت کی گلگت بلتستان میں شر انگیزیوں کے شواہد اور ہندوستان کی پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم کے کردار سامنے آ گئے۔ ای-ریورس انفولیب کے مرکزی کردار ایک ایک کر کے منظر عام پر آنا شروع ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب سید حیدر شاہ رضوی مرحوم کے بیٹے مہدی شاہ رضوی نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ مہدی شاہ رضوی نے بتایا ہے کہ مافیاز نے والد کو گمراہ کر دیا، پاکستان مخالف بیانیے پر مجبور کیا، پیسے کمائے اور پھر وہی کہانی ان کے ساتھ بھی دہرائی گئی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ سید حیدر شاہ رضوی کی موت کو ایجنسیوں پر ڈال کر بیٹے کو ورگلایا گیا۔ مہدی شاہ نے پاکستان مخالف بیانیہ اپنی ایک فرانس میں شاذ پناہ کے دوران درخواست دی تھی۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پاکستان ریاست فوج اداروں کے خلاف اکسایا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ 80 سے امجد مرزا نے رابطہ کر کے پاکستان مخالف مظاہروں کے لیے اکسایا۔ سید امجد مرزا نے پیسے دیے اور انڈیا کے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ انہوں نے ان کے بیٹے کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف اٹلی میں سفارت خانے کے باہر احتجاج کا لالچ دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری ویڈیوز میں فوج داروں کے خلاف اسکرپٹ لکھ کر دیا گیا اور فوج مخالف ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ میں نمائندگی کا لالچ اور مودی سے ملاقات کا بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت دیگر نوجوانوں کو پاکستان فوج کے خلاف اکسایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستانی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان آگے بڑھے، اس لیے بھارت پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کشمیر کے جن علاقوں پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے، وہاں کے عوام ترقی اور بنیادی حقوق سے آج بھی محروم ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام ان علاقوں کو شامل کرنا بھارت کا اولین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ بھارت نے شمال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ سفر گلگت بلتستان کو بھارت میں باضابطہ شامل کرنے کے بعد ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی عوام پر مبینہ جھوٹے بیانات دینا شروع کر دیے۔ پاکستانی فوج پر جو ہے جھوٹے بیانات دینا شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے شمال کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارا سفر اس وقت مکمل ہوگا جب ہم بھارتی پارلیمان کے ذریعے متفقہ طور پر منظور کردہ اس قرارداد کو نافذ کریں گے، جس میں پاکستان کے زیر انتظام بقیہ علاقوں گلگت اور بلتستان تک پہنچنے کا عہد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر دفاع نے کہا ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کو بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کے درد کو محسوس کر رہا ہے، جہاں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانا اور ہراساں کرنا روز کا معمول بن گیا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے جبراً قبضہ کیے گئے ان خطوں میں رہنے والے لوگوں کا کیا حقوق دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی عوام پر ہونے والے مصائب اور مظالم کے لیے حکومت پاکستان پوری طرح ذمہ دار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو کچھ بھی کر رہا ہے آنے والے دنوں میں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ خیال رہے کہ پاکستان بھی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لوگوں پر ہونے والے مبینہ مظالم اور انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا معاملہ بین الاقوامی فورمز پر بھی اٹھاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ دونوں فوجیں LOC پر آمنے سامنے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف بھی LOC پہنچ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن پاکستان نے بھارتی سفارتخانے کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی قابض افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹرز میں جنگ بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی، اس کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کے شدید زخمی ہونے پر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ان کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں بے گناہ شہری بھی شہید ہوئے۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ قابض بھارتی افواج جانب سے بے گناہ شہریوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنانا اقوام متحدہ کے قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو آگے بڑھانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر راولپنڈی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی دراندازی کا نوٹس لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو ہر صورت اشتعال انگیزی کرنے پر منہ توڑ اور تابڑ توڑ قسم کا جواب دینے کے لیے ہر وقت پاکستانی فوج تیار بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسی بھارتی فوج نے باکسر سیکٹر میں بھی کھلم کھلا سیز فائر کی نشاندہی کی ہے اور خلاف ورزی کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی فائرنگ نے نہ صرف سیز فائر سمجھوتے کی خلاف ورزی کی بلکہ اخلاقیات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ LOC پر بھارتی فورسز مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے، جو کہ بھارت کے لیے عبرت کا نشاں ہے۔ بھارت کو حیران کن طور پر خطرناک نتائج کی دھمکی ملی